حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ نمبر 1، حج کے میدان میں جب ننگے پاؤں، چہروں پر گرد، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو نہ خوبصورتی، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان لوگوں کو گھر سے نکال لائی، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑ کر آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت ہی میں تو پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، یہ میری محبت میں گھر بار بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ دوں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں اور اسی خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا مقام جہاں اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ جب تکبیر کہنے والا تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوں کہ پہلی صف میں جگہ ملے، گویا ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ وہ پہلی صف میں شامل ہو۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، آخر یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ میرا دربار جان کر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنے بھی قریب ہو جائیں اتنا ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا یہ کہ شوہر اور بیوی سو رہے ہیں، اچانک شوہر کی آنکھ کھلی اور اس کا جی چاہا کہ تہجد پڑھوں، اس نے اپنی بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے کہا کیا مصیبت ہے؟ شوہر نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہوئی تھی، میٹھی نیند سو رہی تھی، وہ شوہر کی بات سن کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، وہ بھی 2 رکعت پڑھتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کو اٹھائے اور وہ ہڑبڑا کر اٹھے تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔